سر ایک میرا سوال ہے اور میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ جو کچھ آج آپ لوگ کر رہے ہیں کیا یہی ائمہ اہل بیت کی تعلیمات ہے؟ آسان لفظوں میں اگر میں کہوں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اہل بیت اور امام خوش ہوں گے سب دیکھ کر، مثال کے طور پر یہ ماتم، یہ سینہ کوبی، یہ زنجیر زنی، یہ تعزیے، یہ ذوالجناح، یہ جنازے، کوئی کوئلوں پر چل رہا ہے، کوئی خود کو لہو لہان کر رہا ہے۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا جی ہاں بالکل خدا اس سے راضی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے ماتم پہ رونا گریہ کرنا یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول مصیبت سے پہلے امام حسین علیہ السلام پہ بلند آواز سے روئیں۔ اس کا جو شخص مذاق اڑاتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بری چیز ہے، وہ شخص وہ کیسے مسلمان ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ جو شخص یہ کہتا ہے کہ آپ روتے ہیں کیا اہل بیت اس سے خوش ہوں گے، اس کے ذہن میں کیا چیز ہے؟ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک تو فضول چیز ہے نا، تو یہ فضول چیز اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اپنی کتابوں میں صحیح احادیث کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز کے ساتھ رویا ہے، ایسے رویا ہے کہ لوگ ان کی آواز کو باہر سے سنتے تھے، گلی سے ان کو آواز سنائی دیتی تھی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب امام حسین علیہ السلام ان کے گود میں ہوتے تھے، ابھی کھیل رہے ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کر شہادت سے پہلے ان کی شہادت کو یاد کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روتے تھے۔ ان کی اپنی کتابوں میں نے اس کو بہت سارے وسائط کے ساتھ ریفرنسز کے ساتھ ہمیشہ محرم سے پہلے میں نے دکھائے، میرے سپیچز یہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس کا مذاق اڑانا اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو، اس کو ایک ہلکا چیز سمجھنا، یہ وہ شخص کا کام ہے جو نہ رسول کو جانتا ہے، نہ قرآن کو جانتا ہے، نہ اسلام کو جانتا ہے۔ جہاں تک رونے کی بات ہے، دوسرا جو سینہ زنی ہے یا زنجیر زنی ہے، اس کے متعلق اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا ارشاد یہی ہے، دیکھیں کہ ہماری غم میں تم بے چینی کا، بے قراری کا اظہار کرو، اپنا بے قراری ظاہر کرو۔ وہ شخص جس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محبت اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ جب یہ داستان سنتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے خیمے جل گئے، ان کے بچے جو ہے پیاسے، تشنہ لبوں کے ساتھ، ان کے خلاصہ ان کے ساتھ کیا ظلم، میں لوگوں کو ابھی نہیں رلانا چاہتا اور لوگوں کو بے قرار نہیں کرنا چاہتا، ان کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہے جو بیان کرنے کے لائق ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر سوچے کہ اگر اس کے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ ہو، تو اس کا جوان بیٹا اس کے آنکھوں کے سامنے، اس کا سر بدن سے تشنہ ہونٹوں کے ساتھ بدن سے جدا کیا جائے، وہ زخموں سے چور چور، تو وہ خود کیسے روئے گا؟ وہ خود کیسے اپنے سر پہ پیٹے گا؟ یہ ارشاد بٹی اگر یہ انسان ہے، اگر اس میں انسانیت نام کا عاطفہ موجود ہے، اگر یہ اس کے دل میں انسانوں والا کوئی، اس کے سینے میں انسانوں والا دل ہے، احساس ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس کے اپنے بیٹی کے ساتھ وہ ظلم ہو تو یہ خود کیا کرے گا؟ چیخے گا نہیں، سر پہ مارے گا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے غم میں وہ جس طرح غم منانا چاہیے ہم نہیں کر سکتے، اس کا حقدانی واقعا ہم شرمندہ ہیں۔ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت شرمندہ ہوں کہ جس طرح ہمیں غم کا اظہار، کیوں اس غم میں ہم مرے کیوں نہیں؟ یہ غم اتنا عظیم ہے، سن کر کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، یہ ظلم اس امت نے کیا، اور ارشاد بٹی صاحب جن کو رضی اللہ کہتے ہیں انہیں لوگوں نے کیا۔ تو رسول دیکھیں ہم نصوص کے پابند ہیں، نصوص فرماتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے غم میں اور ان کی عزا میں تم بے قراری کا اظہار کرو۔ میں بے قرار جب ہوتا ہوں کسی کے غم میں، تو یہ صرف نہیں کہ میرے آنسو آتے ہیں، میں چیختا بھی ہوں، وہ کلیجے سے چیختا ہوں، سینے پہ مارتا ہوں، صورت پہ بھی مارتا ہوں، سر پہ بھی مارتا ہوں، پشت پہ بھی مارتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ باتیں اگر کوئی شخص تظاہر کر رہا ہوتا ہے، کوئی شخص اگر دکھاوے کے لیے یہ کام کر رہا ہے کہ بھئی وہ سینہ زنی کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے وہ زنجیر مار رہا ہے، دکھاوے، وہ غلط ہے، وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ لیکن لوگوں کے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اور اللہ ان کو جانتا ہے کہ کون محبت اہل بیت علیہ السلام میں عزاداری کر رہا ہے اور کوئی شخص ریاکاری کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص محبت اہل بیت، محبت امام حسین علیہ السلام میں، محبت حضرت عباس، محبت حضرت علی اکبر علیہ السلام میں، محبت حضرت قاسم علیہ السلام میں، محبت حضرت علی اصغر علیہ السلام میں، اپنے سینے پہ مارتا ہے، اپنی صورت پہ مارتا ہے، اپنے سر پہ مارتا ہے، مٹی اٹھا کے اپنے سر میں پھینکتا ہے، زنجیر مارتا ہے، تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے اس فرمان پر کہ انہوں نے فرمایا کہ اظہار الجزا، کہ روز عاشور اور غیر روز عاشور ہمارے غم میں بے قراری کا اظہار کرو، اس پہ عمل پیرا ہوا ہوتا ہے۔ اور خود اہل بیت علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں کہ حضرت
امام سید الساجدین علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ایک نصرانی نے ان کو ایک اپنا خواب سنایا کہ اب ابن رسول اللہ میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میں نے دیکھا، وہ بہت لمبا واقعہ ہے، کتب میں موجود ہے، تو کہ آپ کی نانی کو میں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سر کا قافلہ جا رہا تھا، تو زہرا سلام اللہ علیہ اس طرح بے چینی کے ساتھ وہ رو رہی تھی، تو امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کھڑے ہو گئے، اپنے سر مبارک کو زور سے دیوار پہ مارا، اور ان نانی کی مصیبت اور نانی کا غم حسین علیہ السلام کے یاد میں سن کے، اور ان کے سر مبارک سے خون جاری ہوا۔ تو یہ میرے محترم ناظرین، یہ ان لوگوں کی بات سوالات ہیں جو نہ محبت کو جانتے ہیں نہ اس مصیبت کو جانتے ہیں، بلکہ اس مصیبت کو جن لوگوں نے ارتکاب کیا وہ ان کے ہیرو ہیں، تو ان کا بھٹی صاحب کا حق بنتا ہے کہ وہ پوچھیں کہ یہ کیا چیز ہے تم کر رہے ہو نا، یہ عزاداری کیا چیز ہے۔ یہ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے اور جس منظر سے وہ دیکھ رہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ کیوں یہ سوال کر رہا ہے، لیکن اگر ایک شخص انسان ہے اور اس واقعے کو انسانیت کے نقطۂ نظر سے دیکھے، اسلام کو چھوڑے صرف انسانیت کے نقطۂ نظر سے کہ ایسی مصیبت میں کیسے رویا جائے، تو وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ کیوں ایسے روتے ہو تم، پھر وہ سمجھ جائے گا کہ یہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ مصیبت اتنا عظیم ہے۔ لیکن جب اسلام کے دائرے سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو وہ افراد ہیں جن کی محبت کل ایمان ہے، تو پھر تو کوئی یہ سوال کر ہی نہیں سکتا جی، پھر یہی ہوگا کہ ہم شرمندہ ہیں، یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے عزاداری کا حق، محرم آیا محرم گیا، عاشور آیا عاشور گیا، ہم نے حق ادا نہیں کیا، جس طرح ہمیں رونا چاہیے تھا، جس طرح ہمیں بے چین ہونا چاہیے تھا اس مصیبت میں، ہم ادا نہیں کر سکے یا رسول اللہ، کبھی ادا نہیں کر سکے یا رسول اللہ، آپ اپنے کرم سے ہمیں معاف کیجیے۔ جی سر بولیں مزید۔ سر کالے کپڑوں سے یاد آیا کہ ملا یازر الفقیہ، اس کتاب میں ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے۔ دیکھیں یہ کالا کپڑا پہننا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مصائب میں یہ رواج تھا، ان کے احادیث ان کے اپنی کتب میں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں فرعون کا علامہ صاحب نے اچھا جواب دیا، شہنشاہ نقوی صاحب نے اس شخص کو بہت اچھا جواب دیا کہ دیکھیں جو شخص ریگولرلی، وہ اپنا یونیفارم تھا نا یہ فرعون کا، بنی عباس کا یونیفارم ہی بلیک کلر تھا، یونیفارم بناتا ہے بلیک کلر، یہ غلط ہے، لیکن کسی مقصد کے لیے اگر کالا لباس پہنا جائے وہ غلط نہیں ہے۔ یہ کتاب مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ حمزہ احمد الزین، چاپ دار الحدیث القاہرہ، یہ جلد نمبر ہے 18، یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 558 ہے، حدیث نمبر 27341۔ اسماء بنت عمیس کہتی ہے کہ جب جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، اتانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے، اسماء جناب جعفر علیہ السلام کی وائف تھی، آپ کی شوہر کا انتقال، شہادت ہو گئی، تو وہ آ گئے ہمارے گھر، فرمایا قومی، کڑی ہو جائے یہاں پر، البسی ثوب الحداد 3، 3 دن آپ نے کالے لباس پہنے، آپ کی شوہر کی شہادت ہو چکی ہے، 3 دن آپ نے کالے لباس پہنے، ثم اصنعی ما شئت، اس کے بعد آپ جو مرضی کریں، 3 دن تک آپ نے کالے لباس پہنے۔ اچھا یہ ثوب الحداد کس کو بولتے ہیں؟ یہ تہذیب اللغہ ہے لأبی منصور محمد ابن احمد الازہری، جزء 12، صفحہ نمبر 436 میں ملاحظہ کریں، اسماء ابن عمیس کی حدیث، لما اصیب جعفر امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال تسلبی 3 ثم اصنعی ما شئت۔ تسلبی سے کیا مراد ہے؟ ای البسی ثیاب الحداد السود، حداد بولتے ہیں مصیبت، تسلبی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ مصیبت کے اور عزا کے کالے لباس 3 دن تک پہن لیں۔ اچھا یہ کتابیں نہیں ہیں، یہ کتاب صحاح ہے، تاج اللغہ و صحاح العربیہ، جوہری صاحب کی بہت مشہور معروف بہترین کتاب ہے۔ والحداد ایضا ثیاب المعتم السود، وہ احمد کا اپنے حدیث دیکھا نا، البسی الحداد ثوب الحداد 3، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ 3 دن تک آپ نے حداد کے کپڑے پہنے۔ حداد کس کو بولتے ہیں؟ ثیاب المعتم السود، ماتم کے کالے کپڑے، اس کو حداد بولتے ہیں۔ لسان العرب لابن منظور الافریقی، جلد نمبر 3، چاپ دار الصادر، یہاں پہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، والحداد ثیاب المعاتم السود، یہ کالا کپڑے پہننے کو کہتے ہیں۔ اچھا
اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کالے لباس پہنتے تھے، ایسے نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں پہنتے تھے. یہ بصائر الدرجات ہے، جو شیخ کتاب ہے، صفار صاحب کی کتاب ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 304 میں ملاحظہ کریں. فرمایا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ادا کیا نماز فجر کے بعد، وعلیہ قمیصۃ سودا، اور انہوں نے کالا قمیص پہن رکھا تھا. تو پھر وہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے خطبے میں کیا بیان فرمایا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کالا کپڑا پہننا نہ حرام ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. سفید کپڑا پہننا زیادہ بہتر ہے، لیکن وہ اس میں حرمت نہیں. کوئی اپنا وہ بنا دے اپنا یونیفارم پکا ہمیشہ کالا پہنے، یہ جو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے. اور پھر دیکھیں جہاں تک اس کی بات ہے کہ ماتم میں کالا کپڑا پہننا، وہ تو اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ وہ انہوں نے مصیبت میں کالے کپڑے پہنے. یہ کتاب محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی رحمہ اللہ کی، یہ صفحہ نمبر ہے 420، حدیث نمبر ہے 195. لما قتل الحسین ابن علی علیہ السلام، جب ہمارے آقا ہمارے سرور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، لبسنا نساء بنی ہاشم السواد، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی صاحب مرد تو سب شہید ہو گئے تھے نا، صرف خواتین رہے، انہوں نے کالے کپڑے پہنے. اچھا، وکان علی بن الحسین یعمل لہن الطعام للمآتم، اور ہمارے مولا امام زین العابدین علیہ السلام ان کے لیے خواتین کے لیے ان کے لیے وہ کھانا بناتے تھے، ان عزاداروں کے لیے. وہ خود خدمت کرتے تھے ان خواتین کی کہ یہ عزادار ہیں، انہوں نے بہت داغ دیکھے ہیں، بہت غم دیکھے ہیں. مولا خود خدمت کرتے تھے، کھانا بناتے تھے اپنے پھوپھیوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے والد صاحب کی بیواؤں کے لیے، اور جو دوسرے شہداء تھے ان کے بیواؤں کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے. انہوں نے کالے کپڑے پہنے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ہم شیعہ اگر مصیبت میں کالے کپڑے پہنتے ہیں تو ہمیں فخر ہے کہ کس کی محبت میں، کس کے عزا میں پہنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نور عین کے عزا میں پہنتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی یہ سنت ہے. جی سر.